دوست سنڈے من بیٹھا ہوا تھا. سنڈے من نے ان کو ریکویسٹ کی کہ نہ چھیڑ ان چیزوں کو, میں سنبھالتا ہوں. تو سنڈے من نے اس گورنر ہاؤس کی زمین کھاسے بھائیوں سے خریدی, یہاں یہ گورنر ہاؤس بنایا, ان افغان زمینوں پہ ایک صوبہ بنایا چیف کمشنر کا. یہ 1887 میں ڈیورن لائن سے 93 میں تھا, 6 سال پہلے چیف کمشنر کا صوبہ بنایا. مری بکٹی جو خانقاہ کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے اس کو اس کا حصہ لگا. 10 سال بعد خانقاہ سے معاہدہ کیا, 10,000 روپے میں چاغی کا اسٹرپ ٹھیکے پہ لیا اس سے. 2 سال بعد جمالین کوسوس, یہ برٹش بلوچستان تھا. یہ برٹش بلوچستان اس وقت چیف کمشنر صوبہ بنا جبکہ NWFP صوبہ نہیں تھا, نہ چیف کمشنر صوبہ تھا. وہ پنجاب کا حصہ تھا اور سندھ بمبے کا حصہ تھا. کیرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے, دی پٹھان میں پیج 351 جتنے اس میں لکھا ہے کہ یہ واحد علاقہ ہے جہاں ہم نے قصداً یہ کیا, جو علاقے ہم نے قبضہ کیے تھے دنیا میں اس کے ساتھ برٹش لگا دیا. برٹش گنی, برٹش گیانا, برٹش سومالی لینڈ, برٹش آئر لینڈ, برٹش انڈیا, برٹش فلانا. لیکن ہم نے قصداً یہاں برٹش افغانستان کی بجائے برٹش بلوچستان لگا. وہ بلوچستان بہت سے لوگوں کو غلط راستے پہ لے گیا اور ہمیں اور علی احمد بھائی کو ایک اس میں ڈال دیا. یہ اس کی ہسٹری ہے. علی احمد بھائی بات کر دو, ابھی وقت ہے, ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ان بلاؤں سے نہ کوئی یہاں پھر گولی چلائے گا نہ چلا سکے گا. ہم آرام سے مرد آباد زندہ آباد سے صوبے کو بند کر سکتے ہیں. ہم مرد آباد زندہ آباد سے ٹرین بن سکتے ہیں. ہم مرد آباد زندہ آباد سے RCD شارہ بن سکتے ہیں. یہ جو تماشا شروع ہے, دن بچے مر رہے ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں پشتون بلوچ ایک انڈرسٹینڈنگ تک ہم تیار ہیں اس کے. اگر آپ نہیں کرتے پھر ہماری جان چھوڑیں. آگے میں نہیں بولتا, کچھ نہیں بولتا. کوئی اور بات رہ گئی ہو میں تو بس یہاں تک کہہ سکا ہوں. پاکستان کا چلانے کا واحد راستہ یہ ہے, اٹ مسٹ بی جمہوری فیڈریشن ہو, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. خدا گواہ ہے میں نے آج تک لڑنے والوں سے بات نہیں کی جو بلوچ ہمارے لڑ رہے ہیں. مجھے یقین ہے آپ سرائکی کو, آپ بلوچ کو, آپ سندھی کو, آپ پشتون کو یہ باور کرائیں کہ بابا جو کچھ آپ کی سرزمین میں ہے اس پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا. سارا مت دیں, سارا نہ دیں کہ بابا بلوچ بھائی تمہارے اس میں جو کچھ ہے اس پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا. سرائکی بھائی آپ کے وطن میں جو کچھ ہے اس پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا. سندھی مانو آپ کی زمین میں جو کچھ ہے اس پہ پہلا آپ کے بچوں کا ہے. پنجابی بھائی جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کے بچوں کا. پشتون, یہ ملک بہترین ملک بن جائے گا. یہ ہم نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ادھر افغانستان پلانی لائن پلانی, بابا یہ تینوں ملک گڑبڑ میں ہیں. چین اور ہندوستان کا اس پہ گڑبڑ ہے بارڈر پہ. پاکستان اور ہندوستان کا ہے, پاکستان افغانستان کا ہے. یہ ہوتے ہوئے ہم بھائیوں کی طرح رہ سکتے ہیں. میں لکھ کے دوں گا, میں میرے سب پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم اس طرح پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. ہم اس ملک کو بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں. یہ میں نے نہیں کیا. ابھی ہم کیا کریں, پشتون ایک ملت ہے, اس کے 2 ملک ہیں. علی احمد بھائی کرد ہے, اس کے 2 ملک ہیں یا 3 ملک ہیں. پنجابی, اس کو والا نے یہ وہ دی کہ اس کا جو پنجابی ہے وہ کسی اور مذہب کا. سندھی بھی بمبئی میں ہے. بھائی آئیں اس ملک کو بنائیں جس طرح سوئٹزرلینڈ گزارا کر رہا ہے. سوئٹزرلینڈ کے جو اٹالین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اٹلی سے جڑے ہوئے. سوئٹزرلینڈ کے اٹالین, سوئٹزرلینڈ کے اٹالین اس سے ملے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے جرمنوں سے ملے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے اٹلی, جرمنی اور فرینچ ملے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کی 3 زبانیں قومی ہیں, فرینچ بھی ہے, جرمنی بھی ہے اور اٹالین بھی, ایک اور بھی ہے. آرام سے وہ آزاد ملک ہے. ہم نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ, لیکن ایک ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں سے مداخلت نہیں ہوگی افغانستان میں. وہ بھی نہیں کریں گے.
یہ ملک بہترین ملک بن سکتا ہے، بہترین ملک بن سکتا ہے، اور بہترین ملک بن سکتا ہے بشرط کہ ارادہ ہو۔ میں تیار ہوں، بلوچ کو میں راضی کروں گا، میں راضی کروں گا کہ بابا آئیں اس ملک کو چلاتے ہیں۔ آپ ہمیں انسان سمجھیں، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا ہماری فوج ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں لوگ پھر فتوے دیں گے، ہماری فوج میں کتنے سندھی ہیں، ہمارے فوج میں کتنے سرائکی ہیں، ہمارے فوج میں بلوچ عوام کے کتنے لوگ ہیں؟ آئیں سے پاکستان کی فوج بنائیں، دیں آبادی کی بنیاد پہ، آئیں گے غریب لوگ۔ غربت کا یہ عالم ہے، میں معافی چاہتا ہوں غریب علاقے پشاور کے اپنے ملک پہ الزام لگانا بھی برا بات، لیکن حقائق یہ ہے 4 لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو ملیشیا کا سپاہی بنا دو۔ غریب غربت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ملک دنیا جہاں کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، غربت، مہنگائی۔ ایک اور بات بول رہا ہوں، آپ وہ ہیں افغانستان، یہ سرحد ہے، ادھر ہمارے بلوچ بھائیوں کے ایران کے ساتھ سرحد ہے۔ بابا ہم لکھ کے دیں گے آپ کو، ہم لکھ کے دیں گے، گولی مار دو، جو بلوچ، جو پشتون، جو بلا بتر اسلحہ لے کے آئے، ڈرگ لے کے آئے، گولی مار دو۔ لیکن چھوڑ دو بارڈر لوگوں کو۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت یہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جاپان کیوں جاتے ہیں؟ جاپان کی فلانی چیز یہاں لاتے ہیں، کچھ پیسہ ملتا ہے۔ کوئی جرمنی جاتا ہے، وہاں کچھ ملے گا، لے آئیں گے چمن کے راستے۔ چھوڑو لوگوں کو، یعنی کیوں مجبور کرتے ہیں آپ؟ بلوچ، آپ کی آدھی بلوچستان کی آبادی کی بجلی ایران سے ہے۔ لیٹ دا پیپل ڈو دیر اپنے کاروبار۔ ڈرگ کو چھوڑ کے، چرس بلا کو چھوڑ کے، اسلحے کو چھوڑ کے، باقی تجارت ہے۔ یعنی میں دکھ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا پتہ نہیں کیا ہے، دشمن ہے یا کیا نہیں۔ صبح شام لوگ جاتے ہیں، وہ جو ککڑوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ دہشت گردی کا مظاہرہ، وہ جو پاؤں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جنڈوں کی وہ جو ہوتے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، وہ باغ مرد عورتیں سارے، وہاں سے لے کر لاہور تک کوئی چین نہیں، کوئی زنجیر نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پھر کیا بدبختی ہے؟ اپنی چمن سے لے کر کوئٹہ تک بنائی ہے، کفتان سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک، فلانے لوگوں کو جانے دیں، بالکل سرچ کریں، گولی ماریں، ہم آپ کو فتویٰ دیتے ہیں۔ جو پشتون، جو بلوچ، جو پنجابی، جو بلا بتر، ان قسم کی تماشے صدارے گولی مار دو، لیکن لوگوں کے بارڈر چھوڑ دو۔ آپ کے پاس 30 کے اوپر آؤٹ لیٹ ہے افغانستان کے ساتھ، چھوڑے لوگوں کو، وہ اپنا پیٹ خود بھریں گے۔ یہ جو حالت ہے، اس حالت میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مجبور ہیں، آخر ڈاکے ماریں گے۔ اور ایک ان سے ریکویسٹ کہ خدا کو مانیں، سماج دشمن عناصر کو سپورٹ کرنا، پھر ان کو سیاسی لوگوں سے لڑانا، یہ اس ملک میں خانہ جنگی کی بنیاد ہوگا، اور یہ ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا۔ ہم ملک بیچنے والے نہیں ہیں، ایمانداری سے میں کہتا ہوں۔ بہترین گراہ انگریز تھا، ہم اس پہ بیچتے، کوئی اور ہوتا ہم اس کو بیچتے۔ ہم ملک بیچنے والے نہیں ہیں، لیکن انگریزوں سے بھی ہم اسی لیے لڑے تھے کہ آئین کی بالادستی ہوگی۔ آج پی ڈی ایم بھی یہی کہہ رہی ہے آپ سے کہ ایک پارلیمنٹ ہوگی، طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جمہور کی آزادی ہوگی، ووٹ کو عزت دو۔ اگر صرف نالیوں سے، صرف لانے سے ہوتا، پھر انگریزوں کو ہم نے کیوں نکالا؟ انگریزوں نے ہمیں بہترین یونیورسٹی کا نظام دیا، بہترین کالجز دیے، بہترین پولیس سسٹم دیا، جوڈیشری کا انتظام دیا۔ وہ بھی ہمیں لوٹ رہے تھے، لیکن وہ اپنے جو پالے ہوئے ان کے لوگ تھے، ان سے کہتے تھے کہ گلی کوچے میں بدماشی نہیں کرنی۔ ایک واقعہ یاد آیا، آدمی زندہ ہے، سردار عثمان جوگیزئی کا لڑکا افتخار، بینکر تھا، انگلینڈ میں تھا، بھی آیا۔ افتخار نے کہا کہ ہمیں اپنے باپ نے قصہ سنایا، وہ زندہ ہے، اگر اس کی غلطی کیوں ہوئی؟ عثمان جوگیزئی نے کہتا ہے میرے دادا باپ نے زرغول خان یا
شامار زمستان کے دن تھے پولیٹیکل ایجنٹ روب کی اطلاع آئی کہ پہنچو نواب محمد خان صاحب آپ اور زرغون حاضر ہو جائیں. ہم تانش پہ سے نکل گھوڑوں پہ چل پڑے. ہوا کیا ان دنوں تیمور شاہ جو نواب محمد ایاز جوگیزئی کے دادا ہیں وہ جوان تھے, 22 سال 21 سال نوابزادہ تھا. پھر جب ہم گئے تو دفتر میں انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا نواب صاحب, ہم نے آپ کو نواب بنایا, اتنی لیویز, اتنی آپ کی فلانا, اتنی آپ کی مراعات فلانا, آپ کو سردار بنایا, یہ کیسے چلے گی بادشاہی. ہم نے کہا ہوا کیا ہے, کہتا ہے آپ کے بیٹے تیمور شاہ نے, آپ غور سے سنیں وہ زندہ ہے, آپ کے بیٹے تیمور شاہ نے کلاسِ فلاں میں یا مسلم باغ میں ایک ہندو سے 2 کلو یا 3 کلو جلیبی خریدی ہے, پیسہ نہیں دیا, یا اس کی کڑھائی انڈیل دیا, یا اس کی کڑھائی وہ کر دیا. کیسے چلے گا یہ نواب صاحب. کہتا ہے پھر بڑی مشکل سے ہمیں جان چھڑائی. تیمور شاہ پہ پتہ نہیں 1 مہینے یا 2 مہینے پابندی لگی کہ وہ بازار نہیں آئے گا, اور اگر کسی نے یہ کیا, اب میں نے کہا تو 10 آدمیوں کو آگ میں گھسیڑ دو, کوئی نہیں پوچھے گا. گلی کوچے میں لوگ مرے جا رہے ہیں. یہ نا اب کے وکیلوں کے دن تھے, خدا ان کو جنت تو نصیب کرے, تو ہے وہ شہید ہیں سارے. جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے یہ غلطی کی, اور میں اس پہ قائم ہوں, میں نے یہ غلطی کی کہ ہماری ایجنسیاں گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈتی ہیں. یہ ہمارے 56 کے غریب بچے کس نے مارے. میں نے میاں صاحب سے کہا, میں نے کہا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم کی حیثیت سے, ان کو ٹائم دے دو کہ اتنے وقت میں ہمیں بتاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے. اگر وہ نہیں دے سکتے, میں نے جذبات میں نہیں کہا, ارادے سے میں نے کہا دین سیک دیم آؤٹ. میں نے کفر کر دیا کہ تم نے یہ بات کیوں کی. میں آج بھی کہتا ہوں, میں آج بھی ISI کو, بلکہ سویلین جو ہماری وہ ہے ایجنسیاں ہیں, میں ان کی کمپٹنس سے مجھے پتہ ہے. اگر ان کو آزادی سے تحقیقات کا موقع ہے, وہ آزادی سے کریں, ایسے بالکل بال کی طرح نکال کے وہ بتا دیں گے یہ کس نے. 56 وکیل مریں گے, سینکڑوں پولیس والے مریں گے, ہم احتجاج نہیں کریں گے, اگر کریں گے تو آپ ہمیں ماریں گے. یہ تو بربادی کا راستہ ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں, بس PDM ملک کی جمہوری وہ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہماری پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, اگر ممکن ہو 7 اکتوبر ہمارے شہیدوں کا دن ہے, جمہوریت کے شہید تھے ہماری ماشاء اللہ کے خلاف. اگر آپ متفق ہو جائیں تو آپ میزبانی کریں یا ہماری پارٹی میزبانی کریں ان چیزوں پہ, آزادی, کنسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ, اخبار کی آزادی, فلانا, ان پہ کنونشن کر دیں, یہاں بندوبست کریں یا ہماری اس میں, یا سبززار میں جو پروونشل اسمبلی کا پرانا سبززار تھا اس پہ بات کریں سب, تاکہ پیغام جائے لوگوں کو. ہمیں کوئی جھگڑا نہیں, ہمیں انسان سمجھو, ہمیں اس ملک کا شہری سمجھو, پھر جو خطرناک ترین مورچہ ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. میں ذمہ وار ہوں اختر مینگل کا, میں ذمہ وار ہوں علی احمد کور کا, میں ذمہ وار ہوں خیر بخش کے بچے کا, کسی اور کا. مہربانی کریں, آئیں, بھولنا مشکل ہے, ہم بھول جائیں گے. اب ہم سے کیا چاہتے ہیں, بس زندہ باد پاکستان. میں 2000 بار کہتا ہوں پاکستان زندہ باد, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھی زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سرائکی زندہ باد ہوگا, جب پنجابی زندہ باد ہوگا, ہماری پارلیمنٹ. اندازہ لگائیں 20 کروڑ انسانوں کا ملک, اٹامک پاور, جہاز بنانے والا ملک, اور لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. آج کوئی ہندو غریب اخبار میں تھا, اپنے 4 بچوں کو گود میں لے کے کود پڑا ہے کسی کنویں میں سندھ میں, اخبار میں تھا آج کے جنگ اخبار. کیا ہوگا یہ تو پھر وہ ہو جائیں گے. دیکھو یہ بربادی اگر آسمان کی طرف سے ہوتی, ہمارے لوگ بڑے وہ ہیں, صابر لوگ ہیں. آپ کوئی بھی بازار دیکھ لیں, کمزور ترین بازار سوراب کا دیکھ لیں, موسیٰ خیل کا دیکھ لیں, تمام بازار دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑا بڑا ہے. چینی بھی ہے, گھی بھی ہے, فلانا بھی ہے, فلانا بھی ہے, لیکن ایک غریب آدمی کے پاس روٹی وہ نہیں ہے. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. مت کریں اپنے لوگوں کو مجبور کہ وہ اپنے بازاروں پہ حملہ کر دیں, پھر کسی کے سنبھلنے سے نہیں سنبھلے گا. تھینک یو ویری مچ.
کوئی سوال جواب نہیں ہاں سوال کوئی سوال کرنا چاہے ہم ریڈی جی سر سر آپ نے کہا کہ پشتونوں کا کوئی صبح نہیں جب آپ کی حکومت کی 2013-2018 تک وفاق میں نون لیگ کے ساتھ آپ کی الائنس جی جی نون لیگ نے 18ویں صدی میں جب پشتونخوا کا نام تجویز ہوا پشتونستان اور پشتونخوا جی جی تو نون لیگ نے ٹانگ اڑائی اور کہا کہ نہیں خیبر پختونخوا ہونا چاہیے صحیح یہ گلہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سوال بسم اللہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا عثمان کاکا شہید تھے اس پر کمیشن بنا اس میں آپ لوگوں نے کیوں ایویڈنس لیک نہیں کی کیا وجہ یہ دوسرا مہربانی بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی بعض مجبوراً کہنی پڑتی ہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے پاکستان کی ڈونٹ مائنڈ کوئی سوال کا جواب ضروری ہے پاکستان کی عدلیہ کا سٹینڈرڈ یہ ہے معافی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باثروت اور پیسے والا آدمی یہ میرا دعویٰ ہے کسی کی ناموس پہ دعویٰ کرے وہ جیت جائے گا کسی کی ناموس پہ دعویٰ کرے کہ یہ اس کی نہیں ہے میری ہے اس عدالت میں لوگ آئیں گے کہ بالکل میں گواہ ہوں یہ لانا اس کی نہیں اس عدالت میں کون جائے گا آپ کی اس کا کیا قصور ہے قاضی فیض صاحب کا قاضی فیض نے کوئی قتل کیا ہے وہ جو مارا گیا یا شوکت صدیقی اس نے کوئی قتل کیا تھا یا جو دوسرا کیا جب جوڈیشری کا یہ علم ہو قاضی فیض صاحب کا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہمارے وہ سیاسی مخالف رہے ان کے والد ان پہ لیکن جب وہ ایک علم بلند کرتا ہے چاہے وہ میرے باپ کا بھی قاتل ہو ہمیں اسے سپورٹ آپ کو اس کی سزا ملے گی کہ آپ قاضی فیض صاحب کی بات کریں اس عدالت میں کون جائے گا اس عدالت میں جانا والا تو پاگل ہوگا عثمان خان کی شہادت دن دہاڑے ہوئی ہے اس میں ہم نے کبھی نہیں اس میں سب سے خطرناک ایف آئی آر ان کا اپنا بیان تھا ایک یہ کہ میں لگا رہا ہوں آپ لگے رہے ہیں اس نے بحیثیت پارلیمنٹیرین اس میں کہا کہ یہ مجھے فلانا ہو رہا ہے اگر کچھ ہوا فلانا ذمہ دار آپ یوں سمجھے کہ ہم نے غلطی کی ہم نے غلط الزام لگایا وہ کمپیٹنٹ ایجنسیاں دی پروو ایچ ادروائز یہ ہے ہمارے معلومات یہ ہم نے نہیں کیا فلانا وکیل فلانا یہ گئے ہیں یہ ہوا یہ ہماری معلومات ہے بلا لو فلانی نے کیا یہ عدالتوں دیکھو اللہ پاک میں یہ بات بھول گیا تھا ہمارے لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لیگ آف نیشنز جب بنی تھی تو آزاد ملکوں کی تعداد ساری دنیا میں 60 کے قریب تھی 100 سال ابھی نہیں پورے ہوئے اب آزاد ملکوں کی تعداد 192 ہے انجسٹس نفرت پھیلاتی ہے انجسٹس دشمنیاں پھیلاتی ہے انجسٹس ملکوں کو توڑتی ہے ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹا کوئی آدمی آپ سے مفت روٹی نہیں مانگتا بی جسٹ می بس میں غریب آدمی ہوں میں روزانہ پوچھ کے لے جاتا ہوں میرا دروازہ اور میرے غیر حاضری میں کوئی نہ کھٹکھٹائے یہ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے اور یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے یہاں کیا ہے اب کیا نہیں ہو سکتا آپ کا گھر ہے اگر اس پہ ایک ویل کنیکٹڈ آدمی دعویٰ کر دے میرے پاس 5 ثبوت میں نہیں لینا چاہتا آپ کا اگر وہ جیت جائے گا پھر آپ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ اس کو بولیں گے کہ تو اور میرے پاس آپ کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے آخر میں بدبخت کوئی کرائم کرنا پڑے گا عید قرآن کریم حکم کرتا ہے عید الہو اقرب للتقوی آپ عدل کریں عدل ہی دیکھو بے عدلی وکیل بھائی بے عدلی 2 بھائیوں کو لڑاتی ہے بے عدلی ماں بیٹی کو لڑاتی ہے بے عدلی منکوح عورت اور شوہر کو لڑاتی ہے جہاں بے عدلی ہوگی وہاں نگیٹو سوچ ہوگا وہاں پھر پتھر مارے جائیں گے آخر میں گولیاں ماری جائیں گی مہربانی پہلا سوال آپ صوبے بنانا صوبے اب آئین آپ کو پتہ ہے آپ نے آئین پڑھا ہے
اگر کوئی ایک ٹکڑا یہاں لے جانا چاہے یا وہاں لے جانا چاہے 2/3 آف دی پارلیمنٹ آف دیٹ پروونس مسٹ سے یس یہ ٹکڑا جائے. 2/3 آف دی پارلیمنٹ آف دیٹ پروونس مسٹ سے یس فلانے کو یہاں آنا چاہیے. نواز شریف زندہ ہے, گواہی دے دے گا. مجھے جب پتہ چلا کہ اس پہ وہ ہے تماشا ہے, میں اس کے پاس گیا پنجاب ہاؤس. اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو مجھ سے اب بھی ناراض ہیں. میں نے کہا میاں صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ گواہی وہ دے گا, زندہ ہے, آپ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کسی اور کمرے میں لے گیا ان کے احتجاج کے باوجود ساتھ. میں نے کہا میاں صاحب یہ سوال بڑا سینسٹیو ہے, اس کو اتنا سختی سے نہ پکڑیں. پھر یہی بات میں نے اسفندیار سے کی, وہ گواہی دے یا نہ دے, میاں صاحب گواہی دے. پھر انہوں نے کہا وہ سندھ پشتونخوا کہہ رہے تھے کہ کیا پشتونخوا کہہ رہے تھے, پھر یہ خیبر کا لائقہ سب لگا دیا گیا. میں نے اپنی کوشش کی. اسی شام نثار بیٹھا ہوا تھا, عازب بیٹھا ہوا تھا, حال بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میاں صاحب سے اکیلے بات کریں. میں کسی اور کمرے میں لے گیا. میں ان کو مشکور ہوں. 10 منٹ وہ ہوئی, پھر انہوں نے اس کو اطلاع کر دی کہ بھائی فلانا. جی جناب سر, ہاں خیر ٹھیک ہے جی. اینی بڈی جو بھی سوال ہو, جو بھی ہو جی. جی جی جس طرح سے علی وزیر ایک سٹنگ ایم این اے ہے اور ان کا جس طرح سے احتساب ہو رہا ہے, ملٹری یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہم سے معافی مانگ لے کبھی معاف کر دیں. ٹھیک. اس کے اوپر آپ کی نظر. دوسرا یہ جو آج کل کی سیاست میں جو بندہ مطلب کلیئر حق کی بات یا انصاف کی بات کرے گا جی تو ان کے خلاف دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص پاکستان میں رہتے ہوئے اگر انصاف کی بات کرے گا تو اس کے خلاف بہت ہی 3rd کلاس اور نازیبا سی چیزیں عیاں کر کے اور اس کو سائلنس کرنے کی بات کی جائے گی, جیسے کہ ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا کریں گے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے عثمان والا کے جنازے کہ ہم پشتونوں کا ایک جرگہ بلائیں, تو اس کے اوپر آپ کی نظر ابھی بھی ہے یا؟ مہربانی, تھینک یو. وکیل صاحب, علی وزیر نہ ہوگی بلکہ پشتون بلوچ سندھی فلانا بھی نہ ہو. پاکستان کا کوئی سٹیزن یہ حق رکھتا ہے, آپ نے آئین پڑھا ہے, پاکستان کا کوئی سٹیزن یہ حق رکھتا ہے کہ اجتماع کرے, پارٹی بنائے, فلانا کرے. علی تو وہ ہے. میں نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا تھا. میں نے کہا عجیب بات ہے, جنہوں نے آئین روندا ہے اور اس عمل پہ جنہیں معافی مانگنی چاہیے تھی, وہ سیاسی ایکٹیوسٹ سے اس لیے معافی مانگتے ہیں کہ تو نے فلانی تقریر کی. اگر معافی مانگنے والی بات ہے, دوست جنرل آل آف ایوب خان سے لے کر آخری تک, انہیں معافی مانگنی چاہیے اس ملک کے لوگوں سے کہ ہم نے آئین کا مذاق اڑا ہے. علی کو میں جانتا ہوں, علی کے خاندان سے میرا ذاتی رشتہ ہے. اس خاندان کے 18 کے قریب لوگ بڑی بری طرح مختلف طریقوں میں مرے, ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں. ان کے والد سے تعلیم یافتہ آدمی تھا, گریجویٹ تھا, مرزا خان نام تھا. میرا تو ان کے رشتہ 90s میں وہ آیا کرتے تھے میرے پاس. ان کا بڑا بیٹا جو پہلا شہید ہے دہشت گردی کا وزیرستان میں, وہ ہماری پارٹی کا ممبر تھا. علی کے بارے میں ہم نے تجویز دی تھی, ہم اس پہ قائم ہیں کہ علی یا اینی بڈی جو بھی ہو, صرف علی نہیں, چاہے وہ کرسچین ہو, فلانا ہو. میری تجویز یہ تھی, ہماری پارٹی کی تجویز یہ تھی کہ علی کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کرنا ہے اور سارے ملک میں احتجاج کرنا ہے, سارے ملک میں احتجاج کرنا ہے. اس پہ بھی نہ ہوا تو احتجاج کے راستے تو بند نہیں ہوتے. رہی پشتون جرگہ, اس کے لیے ہم بالکل اس پہ قائم ہیں.
یہ جو واقعات ہوئے افغانستان کی ادھر ادھر کے ہم نے تو تجویز دی تھی 3 سال پہلے کہ بھائی ہمیں 3 جرگے کرنے چاہیے. ایک ہم نے کہا ایک انٹرنیشنل جرگہ ہو. یہ میں نے قضا سے بھی بات کی تھی, اشرف غنی سے بھی کی تھی. ان کی مصروفیات یا جو بلا بھی تھی ان کی وجہ سے نہ ہو سکا. میں نے کہا ہمارا ایک انٹرنیشنل افغان جرگہ ہونا چاہیے. تو لوگوں کی یہی تھی کہ ہم جرمنی میں کریں. میں نے کہا جہاں بھی ہو ہم وہاں تمام دنیا کو یہ پیغام دیں کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے جو تماشا شروع کیا ہے کہ پشتون کا لفظ کا مطلب ہے دہشت گرد اور قاتل اور فلاں, ایسا نہیں ہے. پشتون افغان پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, ہیروڈوٹس یونانی سے لے کر ٹرنبی تک, کسی بھی مورخ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ افغان دہشت گرد ہے. انہوں نے اسے انتہائی ملنسار کہا ہے, مہمان نواز کہا ہے, فلانا کہا ہے. البتہ یہ کہا ہے کہ وہ وطن کے بارے میں سینسٹیو ہے. یہ چینی مورخ ظاہرین بھی لکھتے ہیں, بدھ ظاہرین بھی لکھتے ہیں. ہندوستان کے 2 بڑے جاسوس موہن لال یہ لکھتا ہے, چارلس میسن یہ لکھتا ہے, ہیتو رام یہ لکھتا ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کو ہم بتا دیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. خدا کے مانے ہمیں اپنی سورنٹی عزیز ہے, اس کو مت چھیڑو. 40 سال افغانستان لڑا, ابھی 4 دن لوگ ڈول کی تاپ پہ اتھن نہیں کر سکتے. 4 دن عورتیں دمبل بجا کے گانا نہیں گا سکتے. 40 دن, 40 سال. اور دنیا کے سوائے ایٹم بم کے تمام اسلحہ افغانستان, اس کا قرض ہے افغانوں کا. اور اس کا کیا کہتے ہیں کفارہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل چین ہے, فرانس ہے, روس ہے, انگریز ہے, امریکہ ہے. ان کی خود بچے افغانستان میں مرے ہیں, خود ان کے بہت سارے بچے مرے ہیں. انہوں نے افغانوں کو مارا ہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دے مسٹ گارنٹی دی سورنٹی افغانستان. پھر ہم مجبور کریں گے طالب لوگ ایسا نہ کریں. بس مسئلہ یہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کی پابندی ہے. افغانستان کا واحد مسئلہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہے. افغانستان کا واحد مسئلہ مش زي صورته الغرباء ها هذا فلغة سم سي لفظ ٹرانسجنڈر. ابھی مجھے پتا ہے ٹرانسجنڈر لوگ ہمارے پبی میں بہت سارے رہتے ہیں, بہت سارے. میں نے یہ بات کسی سے شیئر کی تھی, کسی سے, آج چونکہ شریف لوگ بیٹھے ہیں. میں نے ایک آدمی کو کہا تھا, میں نے کہا یار ان کے لیے ہمیں ایک جگہ بنانی چاہیے تاکہ یہ غریب بھی آئیں, سٹیزن بنیں, تعلیم حاصل کریں, کھیلیں, فلانا کریں. ابھی اس کے یہاں آج موقع اخبار نے لکھا ہے کہ وہاں فلانی کے ساتھ برا سلوک ہے. پرابلم یہ ہے افغانستان اس خطے کا وہ خطہ ہے جنہوں نے, وہ علامہ اقبال صاحب, وہ ان کا شعر ہے. آسیا فارسی میں, آسیا یک پیکر آب و گل است, ملت افغان در عام پیکر دل است, از فساد او فساد آسیا, از کشاد او کشاد است. بابا میں نہیں کہتا, علی احمد خود نہیں کہتا, یہ پنجابی وکیل نہیں کہتا, یہ طاہر بھائی کا بھائی نہیں کہتا, منیر خان نہیں کہتا, یہ علامہ اقبال کہتا کہ افغان ایشیا کا دل ہے. اگر ایشیا کو آپ مجسم تصور کریں تو اس کا دل افغان ہے. اس کی کشادگی سے ساری ایشیا میں امن ہے. اس کو تنگ کرنے ساری ایشیا میں جنگ و جدل ہوئی. اس نے ثابت کیا, اس کی پروفیسی ثابت ہوئی 40 سال. اب ان 40 سال میں افغانوں کو ایک گولڈ میڈل ملنا چاہیے, انٹرنیشنل گولڈ میڈل, جس طرح پیس پرائز ہوتا ہے کہ افغانوں زندہ باد. 40 سال آپ لوگوں نے اپنے وطن کا دفاع کیا. طالب کو ہم سب سنبھال لیں گے, مجبور کر دیں گے. طالب اکیلا نہیں ہے, وہاں بہت سارے لوگ ہیں. اگر ان کو سورنٹی کی ضمانت دے دیں, پھر لوہے جرگہ ہوگا, افغان ہوں گے, ازبک ہوگا, تاجک ہوگا, سنبھالیں گے. ہم تو غریب لوگ ہیں. ہمارے دوستوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے عوام پہ بھروسہ کرو, بلوچ پہ بھروسہ کرو, سندھی پہ بھروسہ کرو, پنجابی پہ بھروسہ کرو. ملک کو بچانے کے لیے عوام لڑتے ہیں, فوجیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. بل سوال ساشی دو
صحیح نہیں صحیح فرق نہیں پرواہ نہیں صحیح ہم آئے ہیں ان کو کچھ سنا جی سیاست کې چې دا خلک به د سوشل میډیا او په دې باندې بېعزته کوي او هغه پریس کې داسې خبرې چې دباوي جی سوئی میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح سے آپ تب اپنے 300 تب ریس والا ہو 300 جی بتائیے وہ جی عمر صاحب جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جوڈیشل کمیشن پہ بھروسہ نہیں ہے اور آپ نے مثالیں دی جو کہ سچ ہے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ الٹرنیٹ میں کوئی راستہ ہے عثمان لالا کو انصاف دلانے کے جی اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی الٹرنیٹ ہے دیکھو عثمان لالا کا ہم نے کہہ دیا اگر ہم جھوٹے ہیں یہ ہمارا کام نہیں آپ ہمیں جھوٹا ثابت کریں معافی مانگیں جس نے بھی کیا ہے بس زندہ باد ہم دیکھتے رہیں گے اپنی طاقت اس کو دیکھیں گے اپنی صرف عثمان لالا کی بات نہیں ہے بات یہ ہے ملک انصاف سے چلتے ہیں ملک پارلیمنٹ سے چلتے ہیں ملک لوگوں کے آزادی سے چلتے ہیں ہم ان کو پاکستان کے نام پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بس کافی ہے بیٹھ جاؤ چھوڑو لوگوں کو بہترین پارلیمنٹ بناؤ سنبھال لیں گے ہم بالکل سنبھال لیں گے اس خطے کو بھی سنبھال لیں گے ورنہ اس خطے میں خدا نخواستہ اگر غلطی ہوئی یعنی انہوں نے نام لینے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے ایک غلط الزام لگایا کہ جی فلانے ملک نے ٹمبم بنایا اس پہ چھڑ دوڑے 10 لاکھ انسان سارے اس کی فلانا آخر میں ٹھوڑے ملیر نے کہا سوری ہم غلطی پر 10 لاکھ ہم مریں گے آپ ایک ساری سے بچت ہے بس یہ ہماری حیثیت ہے تو ان حالات میں ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا اپنے پاؤں پہ اور ان یاروں کو سمجھانا ہوگا کہ بابا خدا کو مانو اپنا وہ سنبھالو پولیس کو اپنا کام کرنے دو لیوز کو اپنا کام کرنے دو وکیل کو اپنا کام کرنے دو پروفیسر کو اپنا کام کرنے دو یہ ملک بہترین ملک چل جائے گا ٹھیکے پہ دے دو ہمیں گولی مارو 5 سال میں حوالے کر دو اگر اس ملک کی شکل اللہ بدلیا میں پھانسی چڑھا دو کیوں گڑبڑ کر رہے ہو آپ کرتے کیا ہے اپنے لوگوں کو کرپٹ کرنا اپنے لوگوں کو پھر ان کو بلیک میل کرنا پھر ان کو آسمان تک پہنچانا وہ کیا کریں گے ہاں خورا جی جی میں آ جائے گی انشاءاللہ میں رازق خورا جی جی سوال چھوٹا سا ہے تھوڑی سی کمی ہے اس میں آپ کی جو ڈبیٹ ہے وہ مجھے ایسا لگا جیسے ریڈ انڈین کا جو لاسٹ چیف تھا اس کا نام تھا سیتل اس نے جب اپنی زمین کا آخری ٹکڑا بھی واشنگٹن کے ورلڈ چیف کو دیا تو اس نے ایک تقریر کی تھی تو آپ کی جو تقریر ہے مجھے اس تقریر سے صرف ایک قدم پیچھے لگ رہی ہے سیتل نے کہا کہ جناب کس نے کہا سیتل یہ سیتل اس کا نام ریڈ انڈین کا آخری چیف تھا اپنی زمین کا آخری ٹکڑا بھی ان سے لے لیا گیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ جناب آپ سب کو مار دیا آپ نے ریڈ انڈین کا آخری بندہ بھی مار دو گے تو ہمارے مردے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بات یہ تو سوال یہ ہے سر سوال یہ ہے اینالائز بلوچ اور پٹھان بہت اچھا کرتے ہیں آپ سے بھی سوال ہے یہ سوال اگر کہیں میرے اپنے لیڈروں کو بھی پہنچ رہا ہے تو میرا یہ سوال ان کو بھی اینالائز تو اب وہ وقت آیا ہے جب یہ اپنی صورت دکھانے والے ہیں یہ وہ وقت آیا ہے جب وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے بات یہ سوال یہ ہے پلاننگ کیا ہے خود کو ریڈ انڈین سے بات یہ ہے میں سمجھ سکا ہوں اس بچے کو میں نے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا علی کے متعلق فلانا کے متعلق اس کو اپنی پڑھی ہے جی تو میں عرض کر رہا تھا میں یعنی ہم یہ گننا نہیں چاہتے میں وہ علی کے بارے میں بیٹھی ہوں میں 6 مہینے کا تھا جب میرے والد کو گرفتار کیا گیا پھر جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر گھس آئے میں 6 سال کا تھا یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا ہمارا ایک کمرہ تھا والدہ تھی میں تھا اور ڈاکٹر حامد باقی پڑھتے تھے بوڑھا آیا میں نے دیکھا تھا نہیں کون ہے بوڑھا رات شام کو آ کے
ہمارے کمرے میں بستر بچھا دیا. پھر 6 مہینے تک وہ آزاد رہا, پھر گھر میں نظر بند رہا, پھر 6 مہینے افلانا ہوا. 58 میں 14 سال جیل اس کو دی گئی. میں ان سے لال پور جیل میں ملا, میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا. 6 سال کی عمر, پھر 16 سال میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا. عبدالحمید خان کو بخشیم کے ساتھ میں اس کو ملاقات کے لیے گیا. تیسری دفعہ جب میں نے انجینئرنگ مکمل کی, وہ آزاد ہوئی 68 میں. میں نہیں آ سکا, میرا امتحان تھا, میں نے غلطی کی, امتحان چھوڑ دینا چاہیے تھا. میں امتحان بھی نہیں, میں اکثر سیاست کرتا تھا, پڑھتا وہ چیز تھی. میری عمر 25 سال کی, وہ شہید ہوئے. نہ میں نے اس کا گلہ کیا ہے. قوموں کی آزادی کے لیے, وطن کی آزادی کے لیے, بیسک ہیومن رائٹس کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم اس لیے دو بھائی مسنگ ہیں. ہم بیٹا مجھے پتہ ہے ساتھ ہمارے ساتھ ہم اس طرح ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس شعور ہے. جب آپ کو پتہ ہے, اس وکیل کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہاں ایک اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی, ہم بیٹھ کے سوئیں گے تو نہیں. ہم نے آپ بلوچ ہیں, بڑے سردار, بڑے وڈیرے کسی غریب آدمی پہ کوئی غلط دعویٰ کر لیتے ہیں, ہم پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. کوئی ٹکڑا زمین کا دے کے میڑ مڑکا کر کے فلانا کر کے فلانا کر کے, اس کے ہم ماہر ہیں. اگر ہم گھر میں بیٹھ کے میں نے بھی بین ستور لفظ استعمال کیا تھا, اگر بلوچ اور پشتون گھر میں بیٹھ کے ہم ایک نرسنگ پیدا کر لیں, ہمارا کوئی بچہ مس نہیں ہوتا. ہم پہ کوئی گولی نہیں چلا سکے. اگر چلائے گا بی اگر وہ چلائے گا نہیں صحیح بولنے, اگر وہ چلائے گا تو پھر گوادر سے لے کر چمن تک سارا صوبہ بند ہوگا. سر میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ لانا چاہتی تھی, وہ کنسائز کب ہوگا, کب بلوچ پٹھان ساتھ بیٹھیں گے, کب ساتھ بیٹھ کے کوئی the ball is in your court, بینجی. دیدی بال آپ کے کورٹ میں, آپ فیصلہ کریں, میں سلوٹ کروں. مجھے چھوڑیں, میں ذمہ وار. اسی کے غضب کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ میں تفصیل میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. میں مطلب ہم ایک ضلع کے عبادی ہیں. آپ جب 10 کروڑ بلوچ سے بات, پنجابی سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بلوچ ہوں, ایک علیحدہ قوم ہوں, مجھے برابری کا حصہ دو. اور یہاں جب آپ آتے ہیں مجھے آپ بہن میں صاحب, ابھی جام صاحب نے تو کمال کر دیا, یہ فوجیوں نے 8 کروڑ روپے رکھے جنوبی بلوچستان. 8 کروڑ. بھائی ہم تمہارے بھائی سے کمین سے ہی کوئی 2-4 یہاں بھی رکھ دیتے. میری اچھا یاد آیا, آپ اس کو سپورٹ کریں. یہ جان سے میں ریکویسٹ کر جاؤں بھائی, ایک بات وہ کر دو. یہ جو 8 کروڑ روپے ہیں, ان میں سے 1 کروڑ روپیہ ان وکیل شہیدوں کے بچوں کے لیے رکھ دو. وہ لوگ جائیں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, فلانا کریں. 1 کروڑ روپیہ کیا ہے؟ 800 ارب میں, یہ میری تجویز ہے, 800 ارب میں 1 ارب روپیہ ان وکیلوں کے حوالے کر دو. کیا غلط مرے ہیں, ناجائز مرے ہیں, ان 1 ارب ان سے ان بچوں کے نئے وکیل ان کو کریں. تھینک یو. سر وی آر انسٹنکٹ, ہم ختم ہو رہے ہیں. کوئی ختم نہیں ہوگا, کوئی ختم نہیں ہوگا. یہ چھوٹا سا افغانستان ختم نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوا سر؟ اس کی دنیا ٹھیک ہے, کنڈرات بن گئے, ساری دنیا ورچولی انٹائر ورلڈ with their bombs. کچھ ہوگا ابھی انشاءاللہ. آپ کے مسنگ بھائی بھی آئیں گے, نہ آئے تو کم سے کم جنہوں نے یہ تماشا کیا ہے وہ سزا پھالیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.